بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج پھر ایک بار آپ کے درمیان موجود ہوں۔ الحمدللہ آج 25واں روزہ ہم نے سحر کیا۔ اللہ رب العزت اس روزے کے صدقے و توفیل میں ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ آنے والے دنوں میں ہر دن کو ہمارے لیے ایک کامیاب دن بنا دے، ہر سورج کی کرن کو ہمارے لیے نوید سحر بنا دے، نوید کامیابی بنا دے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامرانیاں ہمیں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world، یعنی وہ ہاتھ جو جھولا جھلاتے ہیں، اصل میں وہی ہاتھ تو اس دنیا پر، اس کائنات پر حکمرانی کرتے ہیں۔ کل ہم نے جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کی تھی اور عرق ریزی کرنے کی کوشش کی تھی، وہ یقیناً اس ضروری امر سے موسوم تھا، ریلیٹ کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کائنات میں رنگ بکھیرے گئے، اور یقیناً وہ وجود ہے وجود زن، یعنی کہ رب کائنات نے وجود زن کو وہ ذوق، وہ ہمت، وہ جذبہ اور وہ وقت اور وہ وسعت عطا فرمائی کہ یہ کہا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ کہیں پر بھی یہ نہ کہا گیا کہ باپ کے قدموں تلے جنت ہے۔ وہ عورت جو ماں کی صورت میں جب ہوتی ہے، جب ماں کی صورت میں مجسم سامنے ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، تو اپنی اولاد کے لیے سایہ فگن رہتی ہے، اپنی اولاد کے لیے ہر وقت دعائیں کرتی ہے، اس کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے، اور جب اولاد اس کے پروں میں آ جاتی ہے، اس کے آنگن میں آ جاتی ہے، اور کسی کی ماں اگر زندہ ہوتی ہے تو پھر وہ یقیناً بڑا ہی مضبوط اور کامیاب انسان ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری ماں میرے پیچھے میرے لیے دعا کرنے کے لیے موجود ہے۔ اگر وہی ماں بیٹی کی صورت میں ہوتی ہے تو وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے خدمت کا وہ عظیم مجسمہ بن جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اس انداز میں خدمت کو سر انجام دیتی ہے، وہ اس انداز میں قربانی دیتی ہے، وہ اس انداز میں محبت کا مجسمہ بن جاتی ہے کہ اس کا باپ، اس کے رشتہ دار، اس کی ماں اور بھائی بہن اور دیگر جو بھی اس کے ساتھ لوگ موجود ہوتے ہیں، ان سب کے لیے ایک ایسا محرک بن جاتی ہے کہ اس کی کمی وہ اس کے جانے کے بعد بھی محسوس کرتے ہیں۔ اگر وہی ماں بہن کی صورت میں، اگر وہی عورت بہن کی صورت میں ہوتی ہے تو وہ بہن اپنے بھائیوں کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن جاتی ہے، اور وہ ڈھال ہر وقت اس وقت اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کے لیے اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے گرد ایک حالہ قائم کر دیتی ہے جب اس بھائی کو تکلیف آتی ہے، جب وہ بھائی دکھ میں ہوتا ہے، وہ بہن اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے۔ وہ بہن چاہے چھوٹی ہو یا عمر میں اس سے بڑی ہو، وہ اسے ایک ایسی شفقت عطا کرتی ہے، وہ اسے ایک ایسا سکون بخشتی ہے جو کہ اسے کہیں پر بھی دنیا میں نہیں میسر آ سکتا۔ یہی عورت جب بیوی کے روپ میں ہوتی ہے تو پھر اپنے مجازی خدا کے لیے ایک رہنما بن جاتی ہے، ایک بہترین دوست بن جاتی ہے، ایک عظیم رازداں بن جاتی ہے، اس کی ہمت بڑھانے والی بن جاتی ہے، اسے دنیا کے معاملات میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے وہ حوصلے، وہ سنجیدگی سے ان معاملات کے اوپر اس کو نظر رکھنے کی ہمت دلاتی ہے، جس سے وہ کامیابی کے راستے کو جو ہے وہ طے کرتا ہوا کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور رات میں سجدوں میں گر کے اس کی زندگی کے لیے دعا کرتی ہے، اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور یہی دعائیں تو اصل میں ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں اور بیٹی کی صورت میں ہمارے لیے جاویداں ہیں۔ یہی تو دعائیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم دن بھر اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے انجام دے لیتے ہیں۔ ہمارے گرد ایک شیلڈ رہتی ہے جو ہمیں دنیا کی تکلیف سے، دکھ سے اور ہماری طرف بڑھنے والی مشکلات سے ہمیں بچاتی ہے۔ ہمیں ان دعاؤں کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری بہنیں جو موجود ہیں، ہماری بیٹیاں جو موجود ہیں، ہماری مائیں جو موجود ہیں، تو پھر ہمیں کس چیز کی مگر فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ان معصوم دلوں کی، ان کمزور ہستیوں کی ہم نے وقت اور اہمیت کو جاننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں عورتوں کو عزت اور احترام دیا کہ جب
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں پر جایا کرتی تھی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا۔ اس کے علاوہ دیگر صحابیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی مارکے میں شرکت کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ آج ہم اسی ٹاپک کو، جو کہ کل ہم نے اپنی گفتگو میں شامل حال رکھا تھا، جس پر ہم نے عرق ریزی کی تھی، آج پھر انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ گفتگو کریں اور مزید عورتوں کے حقوق اور ان کی جو دنیا میں کامیابی ہے، اس کامیابی سے جو منسلک ان کے معاملات ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے، کیونکہ میں نے کہا کہ اس دنیا کی تمام کامیابیاں اصل میں عورت کے وجود سے ہی ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ایوان میں موجود ہیں ممتاز اسکالر مفتی منیب اقبال صاحب، جو 11ویں روزے سے ہمیں الحمدللہ جوائن کر رہے ہیں۔ روزانہ علم کا یہ گہوارہ بن جاتی ہے اور علم جو ہے ہم تک پہنچتا ہے، بہت کچھ سیکھ کر کے ہم جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ میں بلا تاخیر مفتی صاحب سے اس حوالے سے سوال کروں گا۔ مفتی صاحب ذرا بیان فرمائیے گا عورت کی عظمت اور عرفت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بھی ہم نے اس ٹاپک پہ گفتگو کی تھی اور میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درجہ ماں کو عطا فرمایا، بے شک وہ کسی کو عطا نہیں فرمایا، مردوں میں سے کسی کے پاس سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی احادیث بھی رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح بیٹیوں کی اچھی پرورش پانے کے لیے اس کے باپ کے لیے جنت کا پروانہ سنایا۔ بے شک۔ تو یہ بھی ساری وہ فضیلتیں ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بیوی کی صورت میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اچھی بیوی مل گئی وہ دنیا و مافیہ کی سب سے بہترین نعمت، سب سے بہترین نعمت ہے اچھی بیوی کا مل جانا، وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور بیوی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوی ایک مرد کا آدھا ایمان مکمل کر دیتی ہے۔ بے شک۔ آدھا ایمان جو ہوتا ہے وہ آدھے حصے کو مکمل کر دیتی ہے، وہ ایک نیک بیوی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، ایک نیک عورتوں کے لیے نیک مرد۔ جب انسان نیک ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیوی بھی نیک عطا فرمائے گا، اور جب عورت نیک ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا شوہر نیک عطا فرمائے گا۔ تو جب آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مکافات عمل رکھا ہے کہ اگر انسان خود اس کے اندر کوئی خرابی موجود ہے تو پھر وہ اس کے پاس لوٹ کر آئے گی اس کی بیوی کی صورت میں، اور اگر انسان خود اچھا ہے، خود نیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک بیوی کی صورت میں ایک تحفہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کل بھی ہماری ڈسکس ہوئی تھی، آج بھی میں اس کو مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے ماشاءاللہ ویسے جو آپ تمہید باندھتے ہیں بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور اس میں ماشاءاللہ کافی آپ نے باتیں ویسے ہی کلیئر کر دیں۔ مزید اس میں آگے بڑھاؤں گا کہ پیارا کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جنگوں پر ساتھ جایا کرتے تھے تو وہاں پر صحابیات کو بھی لے کر جاتے۔ ان صحابیات کا کام یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے تلوار لے کر جنگ لڑنی، بلکہ وہ ایک سپورٹر کی حیثیت سے جنگ کے اندر موجود ہوتے، وہ جو زخمی ہوتے تھے ان کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا۔ اور اس سے یہ بات بھی طے ہوئی کہ اسلام جو ہے وہ کہیں پر بھی عورت کے حقوق کو سلب نہیں کرتا، اور ایسا نہیں ہے کہ گھر سے نکلنے کی پابندی ہے، وہ حدود میں رہتے ہوئے جا بھی سکتی ہے، ہر قسم کا کام سر انجام دے سکتی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات واضح ضرور کرنا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو کہ اسلام نے عورت کے لیے شرعی حدود مقرر کی، بے شک کہ اگر عورت ان شرعی حدود کے اندر رہ کر کوئی بھی کام سر انجام دیتی ہے تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ جیسے آج کے دور میں جاب وغیرہ کرنے کے حوالے سے ایک ایشو سامنے آتا ہے، بہت ایشوز آتے ہیں۔ کچھ جابز ایسی ہیں جو سوائے عورت کے کوئی اور اچھے طریقے سے انجام دے ہی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ ایجوکیشن فیلڈ سے ہمارا بھی تعلق ہے، چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا ٹیمپرامنٹ جو عورت کے اندر ہوتا ہے وہ مرد کے اندر نہیں ہوتا، مرد کے اندر موجود ہی نہیں ہے، چاہے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں۔ ایک خاتون، ایک عورت جس انداز میں کلاس میں کھڑے ہو کے وقت دیتی ہے، ایک مرد نہیں دے سکتا۔ وہ پیشنس اس میں نہیں ہے، وہ کنسسٹنسی اس میں نہیں ہوتی موجود۔ پھر میں آپ کو ایک دوسری فیلڈ بتاتا ہوں جس کے لیے عورت ہی کام کر سکتی، مرد کو اجازت ہی نہیں، وہ کام اجازت ہی نہیں ہے، وہ ہے جو عورتوں کے گائنی کے معاملات، کوئی اور نہیں، مردوں کی اجازت ہی نہیں ہے، شرعی طور پر مرد کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اس طرح کا کام کرے، وہ صرف عورت ہی کرے۔ بالکل۔ یہاں پر بزرگوں نے ایک اور بات لکھی، فرمایا کہ جب شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، جیسے عورت اگر ایک بینک کی نوکری کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نوکری کرتی ہے، تو ویسے تو علماء نے منع فرمایا کہ عورت گھر سے نہ نکلے۔ میں واضح کلیئر کر دوں کہ وہ ذہن میں کوئی وسوسہ نہ لائے، اس کی وجہ بزرگوں نے لکھی ہے، ماحول، اس کی ماحول، اور دوسری وجہ جو مین لکھی ہے کہ دیکھیں کمانا
یہ مرد کی ذمہ داری اللہ مرد تعالیٰ کی نے. ذمہ داری. جب عورت نکل جاتی ہے نا گھر سے تو مرد کاہل ہو جاتا ہے. بالکل ہو ہم نے جاتا ہے. کتنے ایسے کیسز دیکھے, ہم دارالاسلام میں بیٹھتے تھے, ہم نے کتنے ایسے کیسز دیکھے کہ جہاں عورتیں کام پہ نکل جاتی ہیں نا تو مرد فارغ ہو جاتا ہے. بالکل مرد اپنی ذمہ داری سے اور ایسا ہے, ایسا ہو رہا ہے مارکیٹ تو میں. یہ اس میں اسی لیے ہم منع یہ کرتے ہیں کہ جب دیکھیں آپ کا یہ کام نہیں ہے نا, آپ کی ذمہ داری اچھی طرح بچوں کی پرورش کریں, اپنے گھر کو سنبھالیں. جب آپ یہ کام چھوڑ کر باہر نکل جائیں گے نا تو مرد اپنی ذمہ داری کر دے گا. دوسری چیز جو آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو پالنا, مرد اگر گھر پہ رہ جائے گا مرد بچوں کو نہیں پالے گا, نہیں پال سکتا. آپ اگر گھر پہ رہیں گی آپ پال سکتی ہیں بچوں کو, تو ہم آپ کو پریفر یہ کرتے ہیں کہ آپ گھر پہ رہیں. آپ نوکری اس وقت, ہاں شریعت نے اجازت دی ہے اس وقت نوکری کرنے کی, چاہے وہ کسی اور ادارے کی ہو, اس وقت نوکری کرنے کی اجازت دی ہے کہ جب گھر کے حالات ایسے ہوں کہ اب اگر نوکری نہیں کرے گی عورت تو گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے, فقر آ جائے گا, فاقہ آ جائے گا. تو اس صورت میں شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہاں پر بزرگوں نے واضح بات فرما دی ہے کہ عورت کے لیے جو شرعی پردہ اسلام نے مقرر فرمایا. ٹھیک ہے. کچھ بزرگان دین کے نزدیک پورے جسم کا پردہ تو ہر امام کے نزدیک ہے, لیکن کچھ نے اس میں زیادہ آج کے دور کے حساب سے سختی کی کہ بھائی آپ چہرے کا بھی نقاب کریں. بعض نے اگر اجازت دی تو اتنی دی کہ بھائی صرف چہرہ کھلا رہ سکتا ہے, باقی پورا جسم آپ کا ستر ہے, پورا جسم آپ نے ڈھانپنا ہے. اب اگر اس شرعی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے عورت کام پہ نکلتی ہے تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی. یہاں پر جیسے آج کل کچھ نئے مسائل آتے ہیں, جیسے کچھ عرصے پہلے مجھے کسی نے سوال کیا کہ آج کل لیڈیز کو ہم دیکھنے کو بائک چلا رہی ہیں, روڈوں پہ نظر آتی ہے, تو ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ اگر شرعی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ بائک چلاتی ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. گاڑی چلاتی ہے بے پردہ ہو کر تو گاڑی بھی نہیں چلا سکتی, گاڑی بھی بے پردہ ہو کر نہیں چلا سکتی, اور بائک اگر با پردہ ہو کر چلائے تو وہ چلا سکتی ہے, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. تو ہر کام اگر اس کی ضرورت ہے, گھر میں مرد نہیں ہے, اس کو باہر جانا پڑتا ہے سبزی لینے کے لیے, پھل لینے کے لیے, گھر کا سامان لینے کے لیے, شرعی حدود کے اندر جائے گی, پردہ کر کے جائے گی, تو اس میں اجازت ہے, بزرگوں نے اس کی اجازت دی ہے. بس یہاں پر بزرگوں نے یہ فرمایا کہ ایک عورت کی پاسداری اس کی حیا کے اندر ہے, اس کی حیا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کے 70 حصے ہیں اور 70 میں سے 69 حصے حیا کے اندر چھپے ہیں, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھے سے زیادہ ایمان کو رکھ دیا. تو یہ حیا جو ہے نا ایمان کا حصہ دونوں کے لیے. قرآن مجید میں سب سے پہلے مردوں کو حکم ہوا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے مؤمن مردوں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. اس کے بعد پھر عورتوں کو حکم دیا کہ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, کہ اے مؤمن عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. تو مردوں کو بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے اور عورتوں کو بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. اور یہ تصور کرنا ہے کہ جو دوسرے کی بہن ہے وہ میری بہن ہے, جو دوسرے کی ماں ہے وہ میری ماں ہے, دوسرے کی جو بیٹی ہے, کیونکہ میرے گھر میں بھی ماں موجود ہے, میرے گھر میں بھی بہن موجود ہے, میرے گھر میں بھی بیٹی. ناظرین کرام, بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے مفتی صاحب نے جو ہے یہ اندیہ دے دیا کہ عورتوں کو اسلام میں گھر سے نکلنے کی اجازت ہے, وہ کام کر سکتی ہیں, وہ خدمت کر سکتی ہیں, وہ نوکری کر سکتی ہیں, لیکن حدود میں رہتے ہوئے, کیونکہ ایک عورت کے بغیر یقینی طور کے اوپر ایک مکمل اور ایک کامیاب معاشرے کی تشکیل ناممکن ہے. اور آج کے دور کے اندر شانہ بشانہ ایک عورت کا چلنا ضروری, لیکن اسلامی حدود کو اسلامی حدود کے تابع رہنا ضروری ہے. میں علامہ صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ تعالی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے ممتاز نعت خواں, جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, پردہ فرما چکے ہیں, الحاج رفاقت رحمانی صاحب. ان کے صاحبزادگان سید برادران اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں, اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ نذرانہ نعت پیش کر کے اپنے والد کی یاد کو تازہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئے میرے سرکار, آئے میرے سرکار, آئے میرے سرکار, آئے ہیں پیارے محمد دو جگ کے مختار, دو جگ کے مختار, آئے ہیں پیارے محمد امت کے غمخوار. آمنہ مسکرائے پیارے محمد آئے,
جبرائیل جلائے حوریں گنگنائے آمنہ مسکرائے پیارے محمد آئے جبرائیل جلائے حوریں گنگنائے ماہ ربیع اول آیا رحمت کی برسات لایا ماہ ربیع اول آیا رحمت کی برسات لایا چھا گئی ہے صبح چھا گئی ہے صبح آئے ہیں پیارے محمد دو جگ کے مختار طیبہ کی ہوائیں روحوں کو مہکائے جو بھی در پہ آئے جھومے اور یہ گائیں طیبہ کی ہوائیں روحوں کو مہکائے جو بھی در پہ آئے جھومے اور یہ گائیں باغ حرم خوشبو مدینہ مشک سے بڑھ گئے جن کا پسینہ باغ حرم خوشبو مدینہ مشک سے بڑھ گئے جن کا پسینہ ہر گل کی مہکا ہر گل کی مہکار آئے ہیں پیارے محمد دو جگ کے مختار خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ 25واں روزہ الحمدللہ آج ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس جہنم سے آزادی کے عشرے میں جو جہنم سے آزادی تقسیم ہو رہی ہے، اللہ رب العزت اس میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے، آخری رمضان تک یہی دعا ہے، حالانکہ کوئی نیکی ایسی نہیں ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، بس یہ ٹوٹا پھوٹا روزہ ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسی کا صدقہ اور وسیلہ آپ سے مانگتے ہیں۔ معزز ناظرین، خوبصورت روحانی نعت آپ سن رہے تھے، اور اس نعت نے یقینی طور پر نہ صرف میرے دل کو بلکہ میری آنکھوں کو بھی نم کر دیا، اور یقیناً سننے والوں کو بھی نم کر دیا۔ نیک اولاد انسان کا وہ ثمر ہے جو اس کے ساتھ بلکہ اس کی نسلوں کے ساتھ بھی چلتا ہے۔ اس نیک اولاد اپنی 7 پچھلی نسلوں تک ثواب اور نیکیاں پہنچاتی ہے۔ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ رفاقت رحمانی مرحوم کے صاحبزادگان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر گامزن ہیں اور اپنے والد کی لیگیسی کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے جو ماشاءاللہ مرقع ہیں وہ بھی سنت رسول کے مطابق ہیں۔ بہت خوشی ہوئی۔ اللہ رب العزت رفاقت رحمانی مرحوم کی آخرت کو اچھا بنائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ سید برادران، بزم غوثیہ انٹرنیشنل کی زیر سرپرستی آج نعت خوانی کے محافل میں جاتے ہیں شہر بھر میں۔ الحمدللہ اچھی اور بہترین محافل کا یہ حصہ بنتے ہیں اور اپنے والد کو صدقہ جاریہ کے طور کے اوپر نعت بھی پیش کرتے ہیں اور دیگر محافل میں ثواب کی حیثیت سے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، دوسرا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا شروع ہو چکا ہے اور اس سیگمنٹ میں 2 معزز شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ محمد علی شیخ صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ CEO ہیں یوتھ فرینڈ آرگنائزیشن کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر ثاقب سجاد سرہندی جو کہ حق سچ ویلفیئر آرگنائزیشن کے روح رواں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں آرگنائزیشنز کا میں مختصر تعارف کرا دوں، دونوں ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں۔ دونوں آرگنائزیشنز
NGO کے طور پہ نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر کام کر رہی ہیں. انسانیت کی خدمت ان کا منشور ہے اور اس وقت نہ صرف کراچی میں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی ان کے مرکزی دفاتر موجود ہیں اور اسے یہ حیدرآباد میں بیٹھ کر کے لیڈ کر رہے ہیں. میں چلتا ہوں اپنے پہلے مہمان محترم پیر ثاقب سجاد سرندی کی طرف اور ان سے میں اس حوالے سے جانوں گا کہ حق سچ آرگنائزیشن کے حوالے سے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجیے گا. حق سچ ویلفیئر آرگنائزیشن تو یہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے اور تقریباً پچھلے 7 سال سے لے کے ماشاء اللہ اور ہم اس میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور رمضان المبارک کے حوالے سے ریسنٹلی بھی جو ہے جیسے کہ لوگوں میں راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا. ٹھیک ہے. اور آپ کو نالج ہوگی کہ تھیلیسیمیا ایک بیماری ہے بہت اور اس میں کیا ہے کہ بچوں کو جو ہے ہر منتھ جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے ہر رمضان میں اور ویسے بھی جو ہے اس پہ بھی ہم اس پروجیکٹ میں بھی کام کر رہے ہیں اور اس بار بھی ہم نے جو ہے ان کو بلڈ ڈونیٹ کیا ہے. اس کے حوالے سے راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا اور جو بھی فلاحی کام ہے اس میں بڑھ چڑھ کے ہماری آرگنائزیشن اس میں حصہ لیتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا گیا صحابی نے کہ دنیا میں اچھا کام کون سا ہے. انہوں نے بولا کہ نفع پہنچاؤ انسان ذات کو. سبحان اللہ. پھر دوسری دفعہ پوچھا گیا تو پھر بھی انہوں نے بولا کہ نفع پہنچاؤ انسان ذات کو. انہوں نے یہ بھی نہیں بولا کہ نفع پہنچاؤ مسلمان ذات کو. تو بہرحال حق سچ فلاحی تنظیم پچھلے 7-8 سال سے جو ہے کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی. ماشاءاللہ. جی محمد علی شیخ صاحب تھوڑا سا اپنی آرگنائزیشن کا جو ہے وہ آپ کچھ حوالہ دیجیے گا. میں سٹارٹ کے اندر اقبال کے کچھ اشعار سے جی بالکل سٹارٹ کروں گا جو میں اپنے ہر پروگرام میں ارشاد کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ تسکین نہ دے تجھ کو وہ راز بدل ڈالو جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو. اللہ تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے انداز کا ہو خطرہ تو آغاز بدل ڈالو. پرسر دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے ارے سری نہ ملے جس سے وہ ساز بدل ڈالو. اے دوست کر حوصلہ میں کہوں گا اے یوتھ کر حوصلہ کچھ دور سویرا ہے منزل پہ جو پہنچنا تو آج سے اپنی پرواز. کیا بات ہے. نہ تو زمین کے لیے نہ ہے آسماں کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے رہے گا راویو نیل و فرات میں کب تک تیرا سفینہ کے ہے بحر بے کراں کے لیے. کیا بات ہے. ایسا ہی ہے. دراصل یوتھ فرینڈ آرگنائزیشن جیسا کہ آپ نام دیکھ رہے ہیں کہ وہ یوتھ کے حوالے سے کام کرتی ہے تو اس کے اندر یوتھ کے جتنے بھی مسائل ہیں خواہ ان کے کوئی جابس کا مسئلہ ہو ان کی پڑھائی کا مسئلہ ہو ان کے لیے ان کے گھر میں کسی پریشانی کا مسئلہ ہو یوتھ کے حوالے سے کوئی کسی کے گھر میں اسپیشلی آپ یوتھ کو جو ہے اسپیشلی یوتھ کو ویسے تو ہم ساری اس کو لیتے ہیں ایجز کے اندر کام کرتے ہیں لیکن یوتھ کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. اس کی ابتدا کچھ یوں ہوئی تھی 2012 کے اندر کہ ہم نے کچھ دوستوں نے مل کے یوتھ فرینڈ آرگنائزیشن بنائی تھی جس کے فاؤنڈر جو ہیں وہ حبیب خان ہے اگر دیکھ رہے ہوں تو. اچھا ماشاءاللہ. حبیب خان صاحب اگر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تو آپ کے لیے نیک تمنائیں اور نیک خواہشات جو ہے وہ ہمارے محمد علی صاحب کے ساتھ طرف سے ہیں. آپ سماعت کیجئے گا ملاحظہ کیجئے گا آخری تک اس پروگرام کو. جی اسٹارٹ کے اندر ہم نے اس کو ایک فیشن کے انڈسٹری سے جو گندگی صاف کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا کہ ہم نے فیشن شوز کرائے تھے لوگوں کے لیے لائیو کانسرٹ کرائے تھے لیکن ایک بہت اچھے ایٹماسفیئر میں جہاں ہماری خود فیملیز بیٹھ کے وہ فیشن شو انجوائے کر سکیں کیونکہ عموماً ہوتا یہ تھا کہ فیشن کی لالچ میں بچوں اور بچیوں کے ساتھ بڑے بہت معاملات ہیں اور ہماری اسلامی تہذیب سے بھی بالکل ہٹ کے. لیکن مجھے پھر اس کرانے کے اوپر مجھے یہ کہا گیا کہ آپ جرم کر رہے ہیں آپ یہ گناہ کر رہے ہیں آپ نے لڑکے اور لڑکیوں کو کہاں لگا دیا ہے آپ نے. تو اس پہ بھی میں نے جواب دیا تھا اور ایک آپ کے چینل کے توسط سے بھی بتاؤں کہ ہم نے ان لڑکیوں کو نشے کی لت سے نکال کے اپنی سنوارنے کی کوشش کی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ماڈل دکھنا ایک باڈی بلڈنگ کرنا اپنی صحت کا خیال رکھنا تو اگر یہ اس گندگی سے نکال کے اس فیلڈ میں لانا گناہ ہے تو سر یہ گناہ میں بار بار کرتا رہوں گا
میں اس کا مجرم کہلانا پسند کروں گا. مثلا آپ نے اس پلیٹ فارم سے بہت سارے بچے اور بچیوں کو جو گناہوں کی راہ لت راست میں- پہ لائے، راہ راست لت میں تھے، انہیں آپ نے نکال کر کے راہ راست پر راہ لایا. راست بڑی بڑھایا. بات ہے پھر ماشاءاللہ. یہ سٹارٹ بتا رہا ہوں کہ میں یہاں سے ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تعلیم میں یوتھ کو بہت مسئلہ ہے کہ ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہوتے کہ وہ کہیں اچھی جگہ ایڈمیشن اپنا کریں لیں یا پھر اپنی پڑھائی مکمل کریں. تو ہم نے بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں حیدرآباد میں جن سے ہم نے بات کی. وہ آج بھی بچے اور بچیوں کو فری اسکالرشپ کرا رہے ہیں، فری جو انسٹیٹیوٹ کے اندر ٹریننگ کلاسز دے رہے ہیں. اس کے اندر سب سے بڑا نام ویمسول سافٹ ویئر ہاؤس کا ہے. ہاں، وقار العزیز شیخ ہیں، انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور کون کون سی تنظیموں سے آپ کا الحاق ہے؟ ہاں، یہ وہ بھی میں تھوڑا کہوں سا کہ یوتھ فرینڈ آرگنائزیشن کے علاوہ میرا میڈیا فیڈریشن آف پاکستان کا میں ڈویژن صدر بھی ہوں. ICIH کا اسلامک کونسل انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا میں ڈویژن کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں. اور اپنا یہ آئی آن حیدرآباد ایک ہم نے تنظیم شروع کی تھی لاک ڈاؤن کے اندر، اس میں بھی میرا کردار رہا ہے، اس کا ممبر بھی ہوں میں. ٹھیک ہے، تو 3-4 آرگنائزیشن کو ساتھ مل کے ہم لے کے چلتے ہیں. دیکھیں، حیدرآباد بہت چھوٹا سا شہر ہے اور جتنا چھوٹا سا شہر ہے اس میں مسائل اتنے ہی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ حیدرآباد کی نظر انداز کیا گیا ہے. میٹروپولیٹن سٹی ہونے کے باوجود اس کو ٹوٹلی نظر انداز کیا گیا ہے. خواہ وہ تعلیم کا معاملہ ہو، وہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہو، بھلے وہ سیوریج کا معاملہ ہو، وہ بلدیہ میں اور اب تو وسیع ہوتا جا رہا ہے، وسیع ہوتا جا رہا ہے، کراچی کی طرف بھی بڑھ رہا ہے اور سندھ کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، اندرون سندھ کی طرف بھی چلا. میں شکر گزار ہوں میٹرو نیوز کا کہ چینل کا کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ یہاں بات کرنے کا. اور یہی بات نہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں ان کی تعریف کر رہا ہوں، یہ ایک انقلابی قدم ہے میٹرو نیوز کا نا، کہ حیدرآباد سے آج تک شاید حیدرآباد کے جو مسائل تھے ان کو نیشنل ٹی وی کے اوپر مسائل تھے ان کو ایکسپوز نہیں کیا گیا تھا. میٹرو ون ٹی وی کے لیے ان کی طرف سے بہت میری طرف سے، میرے پورے حیدرآباد کی عوام کی طرف سے، اور ایک بہت بڑی تعداد یوتھ کی میرے ساتھ ہے، ان سب یوتھ کی طرف سے حیدرآباد کی طرف سے میٹرو نیوز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میٹرو نیوز کے لیے خراج تحسین اور بہت ساری دعائیں کہ انہوں نے حیدرآباد کو ریپریزنٹ کیا اور حیدرآباد کے مسائل کو اپنے توسط سے عوام الناس بلکہ اقتدار اعلیٰ پر براجمان ہستیوں تک پہنچایا. اور امید کرتے ہیں کہ اس توسط سے انشاءاللہ حیدرآباد کے اوپر بھی نظر ثانی کیا جائے گا اور اس کی ترقی میں کام سر انجام دیا جائے گا. میں چلتا ہوں اپنے دوسرے گیسٹ کی طرف. جناب علی، فرمائیے گا کہ کوئی بھی آرگنائزیشن چلانے کے لیے آپ کو ایک بڑے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فنڈ کی کیسے جنریٹ کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اس کارواں میں شامل ہیں؟ وہ فنڈ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ وہ ڈونیشن ہوتا ہے، وہ خیرات ہوتی ہے یا زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ذرا سا بیان کیجیے. صحیح، آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ کوئی بھی ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے وہ وداؤٹ فنڈنگ تو نہیں چل سکتی. تو ایسے بہت سی آرگنائزیشن ہیں اور بہت سے ایسے سیاسی سماجی لوگ ہیں اور واپاری ایسوسیشن سے تعلق رکھنے والے جو لوگ جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. اصل میں کیا ہے کہ جب انسان کا کام دیکھتے ہیں تو جو ہے پھر ان کو سپورٹ کرنا لگ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے بہت سی آرگنائزیشنس بھی ہیں، جیسے کہ کراچی کی ہو گئی کہ ہم جو تھوڑا انٹیریئر سندھ سے بلانگ کرتے ہیں، کیونکہ اور مین ہمارا جو فوکس ہے وہ اویئرنیس پہ، کیونکہ وہاں پہ اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے، ایجوکیشن کی. بالکل، کیونکہ جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی تب تک اویئرنیس نہیں آئے گی. تو ہم اویئرنیس کو بھی جو ہے وہاں پہ فوکس کر رہے ہیں. اور اصل میں کیا ہے کہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے حل نہیں ہو پاتے. اس کی وجہ یوں ہے کہ انہوں میں اویئرنیس کی تھوڑی بالکل. تو اویئرنیس کے حوالے سے بھی ہم وہاں پہ جو ہے کیمپنگ وغیرہ جو ہے وہ کر رہے ہیں پایوں. تو اور جو ہے مختلف جو ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تھیلیسیمیا ہو گیا، راشن وغیرہ ڈسٹریبیوشن ہو گئی، اور اس کے حوالے جو ہے کسی کو سپورٹ کر دینا، یا شادیوں میں جو ہے شادیوں کے حوالے سے شادی میں کھانا جہیز، یہ بھی ماشاءاللہ ان پہ سپورٹ وغیرہ کرنا.
تو اصل میں کیا ہے کہ ویلفیئر کے حوالے سے تو یہ چیزیں کیونکہ ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں، کہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں نا وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی، پر گورنمنٹ کے ساتھ اگر ہم جیسے آپ جیسے ہم سارے اکٹھے ہو کے مل کے بھی اپنی عوام اور مستحق عوام کو سنبھال سکتے ہیں، ان کو جو ہے ان کی رکھوالی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے جو ہے یہی وہ ایکٹیویٹیز جو ہماری جو ہیں وہاں پہ ڈسٹرکٹ محمد خان حیدرآباد کے حوالے سے جو ہیں وہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا راشن ڈسٹریبیوشن کا بھی ہے سلسلہ آپ کا؟ جی اسی رمضان میں ریسنٹلی تقریباً راشن ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ پروگرام کیا ہے. اچھا ایک یہاں سے میں ایک دوسری آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہوں کہ بہت سی مختلف آرگنائزیشن سے جو مل جل کے بھی کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی عزم نو ایک آرگنائزیشن ہے حیدرآباد کی، انہوں نے جو ہے بڑا ہی اچھا ایک پروگرام کیا تھا کہ فری آف کاسٹ انہوں نے جو ہے وہ مفت عید بازار لگائی تھی. کیا بات ہے. حیدرآباد میں فرسٹ ٹائم جو ہے ہمیں انویٹیشن تھا، ہم سب وہاں پر گئے تھے. انوکھی بات بتائی جی تو مفت، اور جو انہوں کا ڈسپلن تھا، کیونکہ میں اس پلیٹ فارم پہ ان کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس ایسے پروگرام جو ہیں وہ انہوں نے ارینج کیے وہاں پہ. تو اس سے جو ہے مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں جیسے کووڈ میں لے لیں، کووڈ میں ٹھیک ہے گورنمنٹ تو سپورٹ کر رہی تھی، پر گورنمنٹ کے علاوہ جو ایسا بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور کوئی چیز 50 روپے کی ہے تو اس کی قیمت رکھ دی 5 روپے. جی کوئی چیز 100 روپے کی ہے اس کی قیمت رکھ دی 10 روپے. میں جو آپ کو بتا رہا تھا نا اس کی قیمت فقط ایک مسکراہٹ تھی. اچھا کیا بات. جو ایونٹ لاسٹ ٹائم حیدرآباد میں ہوا تھا جو عزم نو کی طرف سے، تو اس کی جو قیمت فقط ایک جو ہے وہ مسکراہٹ جو تھی وہ تھی پایا. ارے ماشاءاللہ. کیونکہ میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے ایک بازار کے حوالے سے سنا تو ادھر یہ تھا کہ سبزی تھی موجود، ادھر روٹی موجود تھی، ادھر گروسری موجود تھی، اور قیمت کیا تھی، اگر کوئی چیز مثال کے طور پہ آٹے کی بوری جو ہے وہ 300 روپے کی ہے تو انہوں نے اس کی قیمت رکھی ہوئی تھی 15 روپے. ٹھیک ہے. اب کوئی چیز 100 روپے کی اس کی قیمت انہوں نے رکھی ہوئی تھی 10 روپے. اب کیا ہو رہا تھا کہ 10 روپے اور 15 روپے میں خرید کے بڑے فخر سے جا رہا تھا کہ میں خرید کے لے کے جا رہا ہوں، کسی کی عزت نفس مجبور نہیں ہو رہی تھی. تو آپ نے بتایا کہ مسکراہٹ، تو یہ بھی ایک بہت بڑا زبردست ماشاءاللہ کام کیا ہے. اس میں یہ چیز ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین جو ہے کام آج یہاں سے، کیونکہ یہاں پہ بہت سی آرگنائزیشنیں ظاہر ہے ہر بندہ، یہ میں ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گا کیونکہ رمضان کے حوالے سے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، جو مانگ نہیں سکتے، اصل حق تو اصل حق ان کا بنتا ہے. یہ جو بیگرز وغیرہ کیا فرماتے ہیں محمد علی صاحب، جو بیگرز ہیں انہیں کیسے آپ لوگ ان سے کیسے جان چھڑاتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت. سر اصل میں اس بات کو لے کے میں آگے چلتا ہوں کہ دیکھیں پستہ کون ہے، یہ سوچیں. آپ نے کبھی یہ جو امیر طبقہ ہے اس نے لاک ڈاؤن میں اس کے پاس جو سیونگ تھی اس سے کھا لیا، جمع تھا اس کے پاس. جو غریب طبقہ ہے وہ یہ گلی گلی نکل گیا، اس نے مانگ کے کھا لیا، پس گیا بیچارہ ہم اور آپ جیسا مڈل کلاس. بالکل ایسا ہی. جو نہ مانگ سکتا ہے اور جس کے پاس اتنا جمع بھی نہیں ہے وہ کرے تو کرے کیا. ہم نے کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، کسی کے آگے ہاتھ کہیں جا کے لائن میں نہیں لگ سکتا، کیونکہ اسے اپنی سفید پوشی بھی رکھنی ہے. ہم نے لاک ڈاؤن پہ ایسے ہی لوگوں پہ کام کیا تھا، ہم نے سارٹ آؤٹ کیے تھے. اچھا آپ نے ڈسکریمنیٹ کیا تھا. ایسے کیا تھا کیونکہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا، ایک بہت بڑی آفت تھی پوری دنیا میں، پاکستان میں ہی نہیں. تو اس پہ ہم نے بہت کام کیا تھا اور ایسے لوگوں کو ہم نے ڈھونڈا تھا جو نہ مانگ سکتے ہیں اور جن کے پاس جمع ہے تو ان تک پہنچاتا. اور ہم نے جو کام کیا تھا جیسے عزت نفس مجروح ہونے کی بات کی، ہم نے رات کے اندھیرے میں اور کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور کی شاپرز کے اندر، ٹھیلوں میں نہیں، کیا بات ہے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ کوئی لے کے جا رہا ہے تو وہ شاپنگ کر کے آ رہا ہے. بہت خوب. ناظرین بہت اچھا کام دونوں آرگنائزیشنز کر رہی ہیں. ان لوگوں کو انہوں نے چوز کیا، ان لوگوں کو انہوں نے تلاش کیا جو واقعی میں حقدار ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اصل میں حقدار وہی ہیں. یہ بیگرز یقیناً حقدار نہیں ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، پھر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی دونوں معزز گیسٹ سے بات کرتے ہیں. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. بات چل رہی ہے خلق کی خدمت کی، بات چل رہی ہے اپنے ملک کی ترقی کی. دونوں آرگنائزیشنز یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہو یقیناً اپنے اپنے کردار سے، اپنے اپنے عمل سے، اپنے اپنے کام سے اپنے ملک کی خدمت کر رہی ہیں، گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں. جو کام حکومت کو کرنا چاہیے، جو کام اس وقت کے حاکموں کو کرنا چاہیے، وہ کام اصل میں آرگنائزیشنز کر رہی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کی سنت کو نبھا رہی ہیں، خراج تحسین کے قابل ہیں، سیلیوٹ کے قابل ہیں۔ جی جناب والی فرمائیے کہ یہ جو بیگرز گھوم رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، ان کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ ان کو دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے؟ ان میں بھی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں گے نا جو واقعی میں بڑی مجبور ہو کے باہر نکلتے ہیں۔ دیکھیں کہ فرسٹ جو ہے ان کو دینا چاہیے جو مستحق ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اپنی نظریے کی بات کروں ٹھیک ہے، کہ ایک مانگنے والا انسان ہے، وہ کہیں سے بھی مانگ کے اپنی اس پوری نے تو اپنی عزت ختم کر دی۔ اصل میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے میں ہینڈ ٹو ماؤتھ بولوں، روز کمانے روز کھانے والے، ٹھیک ہے، باضمیر بندے جسے اب وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ فوٹو سیکشنز جو ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کہیں پہ مانگنے جاؤ، وہاں پہ جو ہے وہ پکچرز کے دو، یار مانگے تو صحیح پر 5 منٹ کے بعد یہ سوشل میڈیا پہ اس کی پکچرز ہوں گی۔ تو میرا کہنے کا یہاں پہ یوں ہے کہ بیگرز ظاہرہ ان میں سے بھی ہوں گے، ان میں سے بھی، پر زیادہ ہمیں توجہ جو ہے سفید پوش لوگوں پہ دینی چاہیے جو مانگ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ باقی مانگنے والا ان لوگوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے جو کہ راستوں میں کھڑے ہوئے ہیں، جو سگنلز کے اوپر، میرے حوالے سے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اس حوالے سے، کیونکہ اچھا یہ تو ویسے ہی سال کے 12 ہی مہینے ان کا تو یہی ان کا کام تو 24 مہینے کا ماشاءاللہ بزنس ہے، بزنس ہے، ایسے سمجھو جسٹ لائک اے جاب بول دیں۔ جی جی، وہ ابھی ایک کسی فقیر کو پکڑا تھا تو وہ جسم کے ہر حصے میں، ہر کپڑے کی ہر جوڑ میں اس کے پیسے نکلے تھے، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ بہت بڑی ٹوکری تھی، اس میں جمع ہوئے تھے، ٹوکری بھر گئی تھی، وہ اتنے پیسے نکلے تھے اس کے فقیر کے۔ تو ماشاءاللہ یہ سب چیزیں ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ سادہ لو جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا ٹریپ ہو جاتے ہیں، اکثر دیگر طریقوں کا، دیگر جو ہے وہ اپنا کوئی ایسا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں جس سے لوگوں کو وہ اپنی طرف مبذول کر کے اپنا جو ہے ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا یہ تھیلیسمیا ہے، اس کے حوالے سے لاسٹ کوئی میسج اپنا دیجیے گا۔ میں یہاں سے سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تھیلیسیمیا جو ہے بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے، ان کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان بچوں کو بلڈ کی ضرورت ہے۔ اوکے، کیونکہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے ہم زیادہ فوکس ہم رمضان میں کرتے ہیں، کیونکہ رمضان میں جو ہے تو تھوڑا لوگ بلڈ دینے سے بھی اوائڈ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو بس تھیلیسیمیا کے حوالے سے میں یہی دوں گا کہ آپ کے تھرو جو ہے اس چینل کے تھرو میں میسج دوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ان کو سپورٹ کریں، بلڈ ڈونیشن کریں، کیونکہ یہ بھی ایک الہی کام ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کسی ایسے بچے کو یا کسی ایسے شخص کو جس کو تھیلیسمیا جیسی خدا نخواستہ ایک بیماری موجود ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اگر اس میں اس کا بلڈ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اگر اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ کوئی میسج دیجیے گا محمد علی صاحب؟ سر آپ کے چینل کی توسط سے میرا یہی میسج ہے کہ حیدرآباد میں یا انٹیریئر سندھ میں کوئی بھی اگر بچہ یا بچی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، آپ کے چینل، کیونکہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، اس حوالے سے ابھی ہم نے حیدرآباد لیول پہ شروع کیا ہے اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں کریں گے، تو وہ مجھ سے نہیں آپ سے رابطہ کر سکتا ہے اس چینل کے، تو آپ مجھ سے رابطہ کریں گے، آپ کو آپ کے پاس نمبر ہے، تو اس کو فری آف کاسٹ ہم ویمسول سافٹ ویئر کے اوپر ویب ڈیزائننگ ہو، گرافک ڈیزائننگ، آن لائن ہے، آن لائن کام بھی سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے بچہ یا بچی آن لائن کام کر سکتا ہے، اپنے رزق سے حلال کما سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرا میسج یہی ہے ینگسٹر کو کہ انشاءاللہ تعالی یہ لوگ جو ہمارے ساتھ یوتھ کام کر رہی ہے، فلاحی کام کر رہی ہے نا، میرا ینگسٹر کو میسج ہے کہ ایک بار یہ کر کے دیکھیں، روحانی سکون بھی ہے۔ میں روزے اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر یہ سحری کا بعد ٹائم ختم ہوئے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پب جی کو بھول جائیں گے۔ نمبر بتا دیجئے، نمبر آپ اپنا ریپیٹ کر دیں تاکہ ہماری عوام سنے جلدی سے۔ میرا نمبر ہے 03133 754 991 03133 754 991۔ حیدرآباد اور اس کے گرد و نواح جو علاقے لگتے ہیں وہاں پہ کسی بھی بچے یا بچی کو تعلیم کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ، تعلیم کی ضرورت ہو، تعلیم حاصل کرنا چاہے تو وہ اس نمبر پر رابطہ کریں۔ آپ بھی ذرا اپنا نمبر جو ہے وہ ریپیٹ کریں۔ 034 034 222 222
555 555 44 44 دونوں حضرات نے اپنا نمبر لکھوا دیا ہے. آپ لوگ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے مدد چاہیں. ناظرین، خلق کی خدمت ہی اصل خدمت ہے اور خلق خدا کی خدمت کرنے والا ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتا ہے. اسی انہی خیالات کے ساتھ اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے گا. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اور نذرانہ نعت پیش کریں گے سید برادران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرے نبی پر ہم سب جائیں، تیرے نبی پر ہم سب جائیں، مانگو یہی دعائیں، مدینہ دیکھ آئیں، مدینہ دیکھ آئیں، مدینہ دیکھ آئیں، مدینہ دیکھ آئیں. تیرے نبی پر ہم سب جائیں، تیرے نبی پر ہم سب جائیں، مانگو یہی دعائیں، مدینہ دیکھ آئیں، مدینہ دیکھ آئیں، مدینہ دیکھ آئیں، مدینہ دیکھ آئیں. دنیا بھر میں شہر مدینہ تیری شان نرالی، تیری شان نرالی، خاک میں تیری آسودہ ہے دونوں جہاں کے والی.